آخری سوال ہے جی، ساجد احمد لاہور سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اکثر جنرل ضیاء الحق کا ذکر بہت تلخی سے کرتے ہیں، عرض صرف اتنی ہے کہ وہ قصہ پارینہ بن چکے. اب ہمیں اور آپ کو مل کر آگے کا سوچنا چاہیے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو گائیڈ کرتے ہیں. ساجد صاحب، اپیرنٹلی بظاہر آپ کا اعتراض درست ہے، لیکن مصیبت یہ ہے، اپنی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے. میں عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہوں جہاں مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کیا ہے. مجھے ویسے بھی تھرڈ ڈائمینشن کہتے ہیں نا کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، نہیں، تصویر کا ایک تیسرا رخ بھی ہوتا ہے. میری تربیت اس طرح کی ہوئی ہے کہ میں تھرڈ ڈائمینشن کی بات کرتا ہوں جدھر اچھے خاصوں کا دھیان نہیں جاتا. ہماری تربیت ہی نہیں ہے، ہمارا سٹائل ہی نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ قصہ پارینہ بن چکے ضیاء الحق، نہیں، اس کی نحوست، اس کی غلاظت، اس کی منافقت اپنے عروج پہ ہے. یاد رکھیں پلیز. میں اسٹیٹسٹیکلی بیان کر دیتا ہوں، تفصیل میں جانے کا نہیں، میں 10 گھنٹے اس پہ بول سکتا ہوں. یاد رکھیں ضیاء الحق نے کا جو انتقام کہہ لے جہالت میں، بے خبری میں ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ سوچوں. نواز شریف خاندان کو لادنا اس ملک کے ساتھ کسی انتقام سے کم نہیں تھا. اس سے پہلے یاد رکھیں میری 45 ایئرس پلس جرنلزم میں ہو گئے. لفافہ جرنلزم کا خدا کی قسم کبھی ذکر نہیں تھا نواز شریف کے آنے سے پہلے. برباد کر کے رکھ دیا صحافت. اب آگے چلیں. اس آدمی نے 60 سال کے نائب تحصیلدار پٹواری بھرتی کیے اور جرائم پیشہ لوگ پولیس میں بھرتی کیے اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے. اب پوچھیں مجھے کیسے پتہ ہے؟ ایک عباس خان تھے، بڑے ہینڈسم آدمی، میں نے تو ایک آدھ دفعہ ہی دیکھا ان کو. آئی جی، کچھ عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی. آئی جی پنجاب تھے. انہوں نے بطور سٹنگ آئی جی ایک بکلیٹ شائع کی تھی جن میں ان کے اس طرح یہ پلاٹوں کی، صحافیوں کی خرید و فروخت، یہ کلچر برباد کر دیا. اب بھٹو کی بات کرتے ہیں تو بھائی کبھی بھٹو سے لے کے جتوئی، مصطفیٰ کھر، یہ بابائے سوشلزم، شیخ رشید، وہ ایک پنڈی کے ہوتے تھے، انہوں نے مجھ پہ کیس بھی کیا ہوا تھا، مجھے شاید ابھی نام یاد آ جائے. خورشید حسن میر، مبشر حسن، افتخار تائی کو لوگ بدماش کہتے تھے، ٹکا نہیں تھا اس کے پلے اقتدار کے بعد. مولانا کوثر نیاز، لوگ اور طرح کی 100 باتیں کرتے ہوں گے. کہاں ہے اس کی اولاد؟ کہاں ان کی جاگیریں؟ مصطفیٰ جتوئی وغیرہ کی ہم بات نہیں کرتے، وہ تو بہت بڑے ذمہ دار تھے. باقی مجھے بتائیں کبھی کسی نے بھٹو اور اس کے ساتھی پہ انگلی اٹھائی؟ ان میں سے ہر ایک پہ انگلیاں نہیں، پورے پورے ہاتھ اٹھتے ہیں. سو جس کو آپ کہہ رہے ہیں قصہ پارینہ، فزیکلی تو وہ گیا کیا راکھ ہو گیا. اس کی تو قبر بھی جعلی ہے، جس طرح کا وہ جعلی آدمی تھا. وہ پاکستان کے ساتھ وہ کچھ کر گیا ہے. مذہبی انتہا پسندی، وہ ایک عورت معصوم، یہ مامے بنے ہوئے ہیں دین کے، ان میں سے جھوٹ بولنے والے بھی، کم تولنے والے، ملاوٹ کرنے والے. وہ ایک مولوی تھا، وہ کہہ رہا تھا میں گولی مار دوں، بعد میں پتہ لگا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے قرآنی آیات، جاہل اتنے. مجھے میرے ریسرچر نے واک کے درمیان کو دکھایا، میں نے کہا یہ تو قرآنی آیات نہیں، جتنا مجھے تھوڑا سا نظر آیا. تو میں نے کہا یہ تو، چونکہ عربی بہت خوبصورت اسکرپٹ ہوتا ہے، عربی کا اسکرپٹ بہت خوبصورت ہوتا ہے. یہ یہاں آیت الکرسی آپ دیکھیں بندہ اشش کر اٹھتا ہے. تو وہ عام الفاظ تھے. ان کی کیلیگرافی جو ہے عربی زبان کا، وہ ایک اپنا جانور. یہ سارا پاگل پن اس کی پیداوار ہے. خود کیا تھا؟ آیتیں پڑھ پڑھ کے 90 روز میں الیکشن کراؤں گا، 10 سال کھا گیا اس ملک ہے. اتنا جھوٹا اور خائن آدمی تھا. بھٹو اس کا محسن تھا، آؤٹ آف ٹرن اس کو پروموٹ کیا.
عدالتوں نے اس کے منہ پہ تھوکا. وہ بھی بے غیرت تھے جنہوں نے اس کے پریشر میں آ کے بھٹو میرا مسیدہ پتر ہے, روایت برباد کر دی. کون آدمی تھا وہ؟ یہ پورا, مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کیا ہے, جب سے ہوش سنبھالا آئین 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 آئین, بھٹو نے آئین دیا تھا, اس کو بھی گولی ماری. اس نے کیا کہا تھا آئین کے بارے میں, پاکستان کے آئین کے بارے میں اس منحوس بدذات آدمی نے کیا کہا تھا کہ یہ چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا ہے, کوڑے مارے لوگوں کو. جو ظلم اس نے اس ملک میں ڈھائے, اس ملک کی اکانومی برباد کی, اس ملک کی اخلاقیات کا جنازہ نکالا, اس نے ککھ نہیں چھوڑا. وہ اتنا سفاک آدمی تھا. بے نظیر بھٹو تو چھوڑیں, وہ سکھر جیل میں جن حالات میں اس خاتون نے بہادری سے فیس کیا, اور اس کی والدہ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں لاٹھیاں ٹانکے, بعد میں اسی کے اثرات تھے. بیگم نصرت بھٹو اپنی وفات سے کئی سال پہلے تک ان کی میموری, تو میں تو کریٹک ہوں پیپلز پارٹی کا, جہاں جہاں بھٹو نے غلطی کی میں نے ہمیشہ بیان کی. سو یہ نہیں کہ میں تلخی سے ذکر کرتا ہوں, میرا کیا بگاڑا اس نے, میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ. اور شاید ہماری قرابت داری ہو, چلیں, میں نے آج تک کبھی یہ بات نہیں کی. ایک بات سن لیں غور سے, برادری ہماری دور پار کا بھی نہیں, قریب کا تعلق. ہمارا سارا خاندان حق, میرا اپنا نام اسرار الحق ہے. حسن نثار میرا قلمی نام تھا, میں نے اس کو یوں کر دیا. برادری ہماری ایک, بچپن میں فلمیں دیکھتے رہے اس کے ساتھ. اب یہ مجھے یاد نہیں اس وقت یہ کور کمانڈر ملتان تھا یہ آدمی یا بریگیڈیئر تھا, یہ مجھے یاد نہیں. میں اور میری چھوٹی بہن, باقی بہت ہی چھوٹے تھے. اس کو بھی یاد ہے, شی از اے ریٹائرڈ گورنمنٹ فنکشنری. اس کا نام ضیاء الحق تھا. میرے دادا کا نام امام الحق, میرے والد کا نام میاں نثار الحق, میرا نام اسرار الحق. یہ جو انوار الحق شہید اسمبلی کے پیچھے میرے کزن تھے ہمارے پورے. تو اس کو چھوڑیں. میں تلخی سے جب میں پاکستان دیکھتا ہوں آج کا, پنجابی میں کہتے ہیں کسی دیا بیڑیاں چپٹے پانا, یہ آدمی تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ولن. پاکستان جہاں آج ہے, یہاں تک پہنچایا کن لوگوں نے بتائیں. پچھلے 40 سال میں کون فیصلہ کن صوبہ پنجاب, کون حکمران, کون لوگ, یہ کلچر تھا. بے شرموں کی طرح ایک آدمی بیٹھ کے پریس کے سامنے کہتا ہے کہ اگر میرے احساسے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. وہی حضرت عمر بن خطاب, ان کو تو مجمع پہ کھڑا ہو کے ایک بندہ پوچھ لیتا ہے کہ بیت المال سے جو کپڑا ملا ہے, آپ اتنے لمبے ہیں, اس کپڑے میں آپ کا جبہ. حضرت عمر بڑے عالی شان زبردست آدمی تھا. مسکرا کے انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. اس نے کہا میں نے اپنے حصے کا دے دیا. اندازہ لگائیں, ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری دولت میری آمدنی سے زیادہ ہے تو کسی کو کیا. یہ سب اس کا کیا تھا. اس لیے وہ قصہ پارینہ نہیں ہے, وہ اس ملک کے اعصاب پہ سوار ہے. وہ آج بھی اس ملک کی شریانوں میں خون کی طرح. یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہوا ہے یا اس وقت ہو رہا ہے, اس کے پیچھے بھی ڈانڈے. خیر چھوڑیں.